یہ سارے پہاڑ مقدس ہے، یہ پدماسمبھا کی جائے پیدائش ہے جو ان کا دوسرا بڑا بدھا ہے، اور یہ سامنے سب سے بڑا بدھا جس کو نیچرل بدھا کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ طالبان نے توڑ ڈالا تھا۔ پروفیسر پرویز شاہین سوات میں آثار قدیمہ، گندھارا تہذیب اور بدھ مذہب پر تحقیق کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ 13 فٹ لمبا اور 9 فٹ چوڑا یہ مجسمہ بدھ مت میں بہت اہم مقام رکھتا ہے جو شاہین کے گھر کے قریب ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بت نہیں کیونکہ اسے پوجنے کے لیے نہیں تراشا گیا ہے بلکہ یہ تہذیب کا ارتقاء ہے۔ سوات میں طالبان صرف اس بڑے بدھا کے مخالف نہیں تھے بلکہ وہ سارے نوادرات کو ختم یا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ طالبان کے دور میں پرویز شاہین نے اپنے گھر میں جمع شدہ نوادرات کو اس کھیت میں چھپا دیا تھا۔ میں اور میری بیوی رات کے اندھیری میں آ کے ایک پھاوڑا اٹھایا اور یہ وہ درخت وہاں تک یہ جگہ ہم نے کھود ڈالی اور ہمارے خیال میں جو چیز زیادہ قیمتی تھی آثار قدیمہ میں اور انٹیک میں، تو ہم نے وہ یہاں دفن کر دی۔ پرویز شاہین کہتے ہیں کہ نوادرات کو تو وہ بچانے میں کامیاب رہے مگر شدت پسندوں نے ان کے گھر میں قائم کتابوں کے بڑے ذخیرے کو کافی نقصان پہنچایا۔ شاہین کہتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف موضوعات پر 33,000 سے زائد کتابیں ہیں جو ان کے گھر کے مختلف کمروں میں یوں بکھری پڑی ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ ایسا کرنے سے شدت پسند کیا پیغام دینا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا، آپ جب دنیا میں بھائی صاحب کسی کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ان کے ملک کو اور ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی زبان ختم کرنا ہوگی، اس کے بعد ان کی کتابیں جلاؤ، ختم کرو، لائبریری جاؤ، پھر عالم فاضل لوگوں کو گولی مارو، اس کے بعد ان کا جتنا بھی اثاثہ ہے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ گلکاری ہے، چاہے یعنی قدیم جو بھی چیز ہے، گئے گزرے وقتوں کے کلچر کا، ثقافت کا، تہذیب کا، جو بھی کوئی وہ کام ہے یا کام کی چیز ہے، ختم کر دو تاکہ یہ اپنی ماضی سے کٹ جائے۔ پرویز شاہین منگلور کے رہائشی ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے سوات کے اس گاؤں یعنی منگلور پر بڑا حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد کے حالات پر مبنی سکندر اعظم اور روشانہ بی بی کی یہ پینٹنگ اپنے میوزیم نما بیٹک میں اس لیے نمایاں رکھی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو علاقے کے ماضی کی روایات کا پتہ لگے۔ پرویز شاہین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو رات کی تاریکی میں ان لوگوں پہ حملہ کیا۔ اب یہ بہادر خاتون جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس نے ایک چیخ ماری اور اپنے لوگوں کو وہ للکارا۔ ان کا ساتھ سب سے زیادہ ساتھ ان کی جوان لڑکیوں نے، یہ جوان لڑکیوں کی فوج آگے گئی اور یونانیوں کے سامنے ڈٹ گئی۔ سکندر نے کہا کہ تلوار پہن تو، اس نے کہا نہیں، تم نے دھوکے سے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، میرے شوہر کو قتل کیا ہے، میرے باپ کو قتل کیا ہے، اب فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ بدھ مذہب کے پیروکار اور مشہور چینی مصنف ایلیوچی پرویز شاہین کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ بدھ مت کے پیروکار اپنی مذہب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنی پرویز شاہین رکھتے ہیں۔ دلائی لاما نے بھی پرویز شاہین کو خط لکھ کر ان کی تعریف کی۔ سوات میں بدھزم کی جتنے بھی مقامات ہیں، اگر میں کہوں کہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہر کھیت کھلیان میں، جنگل میں، پہاڑ میں ہاتھ ڈالو، بس بارش برزمین میں آپ کو کچھ آثار ملیں گے۔ آج کل جرایانہ مسلک یا فرقہ یا بدھ مت جتنا بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کو آپ سوات بدھزم کہہ سکتے ہیں۔ وہ سیاحت کے بھی بے حد شوقین ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہبی سیاست اس خطے کی تاریخ اور معدنیات کے وافر ذخائر اس خطے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے اگر شدت پسند اس میں خلل پیدا نہ کریں۔ مدثر شاہ، DW، سوات، پاکستان۔